محترم صدر اجلاس، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، لگاتار یہ دوسرا موقع ہے جب جامعہ مدرسہ اصلاحیہ سیما پور براری کے سالانہ پروگرام میں شرکت کے لیے حاضر ہونے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، غالباً آپ نے جمعہ کے دن جب سورہ کہف پڑھی ہوگی تو یہ آیت بھی ضرور آپ نے پڑھی ہے۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دو بنیادوں کے بارے میں بتایا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں۔ دو چیزوں کے بغیر اسلام کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا، مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے قرآن کا 16واں پارہ سورہ کہف کی آخری آیت۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ یوحا الیہ، لیکن فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، میرے اوپر قرآن اترتا ہے، میرے اوپر اللہ کی وحی اترتی ہے۔ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، اے نبی ان کو فرق سے بتا دیجئے کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، عبادت کرنے کے لائق، اپاسنا کرنے کے لائق، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو ایک ہے، اللہ کی ذات ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو دو کام کرنا پڑے گا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ پہلا کام یہ کرے کہ جو بھی عمل کرے وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے۔ عمل صالح، عمل صالح اس کو کہتے ہیں جس کے اندر دو کنڈیشن ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے، آپ نماز پڑھیں اللہ کے لیے پڑھیں، روزہ رکھ رہے اللہ کے لیے رکھیں، مدرسے میں دان کریں اللہ کے لیے دیں، قرآن کی تلاوت کریں اللہ کے لیے کریں، آپ کی نیت میں اخلاص ہو۔ ওটা খুল দাও, ইয়া ওতে জায়গা নাই, বড় বড় দিচ্ছি, বড় বড় এটা দাও না, ওটা খুলে তার ছটা তার খুলে লাগাও, লাগাও চিপকা লাগাও, ভালো করে লাগাও। कोई तो देवे ना करके खाली मुंह देगा। खत्म कर दिया नया टेप रखे हो। आवाज आया कि नहीं? नहीं अभी चलो ठीक है, ठीक है। ये लाइन
এটা কারেন্ট আছে किस्मत आलम नदियों की जगलाही से माशाअल्लाह ये हमेशा इस खाने को मदद करते रहते हैं। इबादत में इखलास होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका अमल अल्लाह ताला के कबूल हो तो वो अमल सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। इसीलिए कुरान के 29वें पारे में जब अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का ये जिक्र करता है वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मेरे नेक बंदे यतीमों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। और खाना खिलाने के बाद क्या कहते हैं, इन्नमा नुतीमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ऐ अल्लाह के बंदो, हम तुम्हें खाना खिला रहे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हम तो तुम्हें इसलिए खाना खिला रहे हैं क्योंकि अल्लाह का डर है हमारे अंदर, क़यामत के दिन का डर है हमें, इसलिए अल्लाह के डर से और अल्लाह के खौफ से हम तुमको खाना खिलाते हैं। पता ये चला कि आप किसी गरीब को खाना भी खिलाएं तो अल्लाह के डर से खिलाएं, लोगों के डर से या लोगों को खुश करने के लिए अगर आप कोई नेक अमल करेंगे अल्लाह ताला के वो अमल कबूल नहीं होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे शहीद करबला हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटे थे, उनका नाम था अली बिन हुसैन, उनको ज़ैनुल आबिदीन भी कहा जाता है। पिंडाल से आप लोग उठे रहिए, शांति बनाए रखें, बैठे। हम लोग रज़ाकार हज़रात देखने के लिए हैं, वो लोग देखेंगे, आप हज़रात माहौल को ना बिगाड़े, बैठे। हज़रत अली के पोते हज़रत हुसैन के बेटे, नाम नोट कर लो, अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, उनका इंतकाल होता है। और जब उनको गुस्ल दिया जाने लगता है, नहलाया जाने लगता है, तो उनकी पीठ पर मोटे मोटे बोरे के निशान पाए जाते हैं। नहलाने वाले परेशान, ये तो अल्लाह के नबी के ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था, ये तो नबी के नवासे थे, ये तो नबी के नवासे के बेटे थे, इनकी पीठ पर ये बोरे के निशान क्यों पाए गए हैं? ऐसा ये कौन सा काम करते थे कि इनकी पीठ के ऊपर मोटे मोटे निशान पाए गए? जब तहकीक की गई पता ये चला कि मदीना की कुछ गरीब फैमिली थी, मदीना के कुछ गरीब परिवार थे, जिन परिवारों में हर महीना कोई अल्लाह का नेक बंदा महीने भर का राशन उनके घर में ले जाके पहुंचा दिया करता था, और हमेशा रात के सन्नाटे में आया करता था, रात के अंधेरे में आया करता था। उन गरीबों को कभी पता भी न चला हमारे घर में कौन राशन ला के दे दिया करता था। जब आज अली बिन हुसैन का इंतकाल हुआ और उनकी पीठ के ऊपर वो बोरे के मोटे मोटे निशान पाए गए, तब दुनिया वालों को पता चला उन गरीब परिवारों के घर में राशन पहुंचाने वाला कोई और नहीं था, वो नबी के अहले बैत का और नबी के घराने का एक इंसान था। वो अली बिन हुसैन थे, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, वो हज़रत हुसैन के बेटे थे। तो नेकी अल्लाह के यहाँ वही कबूल होगी जो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए। यहाँ तक कि अल्लाह की राह में शहीद हो जाने वाला, यहाँ तक कि रात दिन कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला, और यहाँ तक कि अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करने वाला। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है तिरमिज़ी के अंदर, अल्लाह के नबी फरमाते क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम की आग में 3 लोगों को डाला जाएगा। उसमें एक इंसान वो होगा जो दुनिया में अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हुआ था, दूसरा वो होगा जो कुरान का कारी था, जो कुरान का आलिम था, और तीसरा वो होगा जो बहुत पैसे वाला था और अल्लाह की राह में पैसा खर्च किया करता था।
3 बड़ी बड़ी नेकी करने वाले सबसे पहले जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। क्यों डाले जाएंगे? इसलिए कि तीनों की नीयतों में खोट था, तीनों की नीयतों में गड़बड़ी थी, तीनों के अंदर इखलास नहीं था। इसीलिए अल्लाह फरमाता है फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हो, तुम अपने रब से मिलना चाहते हो, तुम जन्नत में जाना चाहते हो, तो जो काम करो वो नेक अमल करो, अमल सालेह करो। अमल सालेह उसी को कहते हैं जो खालिस अल्लाह के लिए किया जाए। और दूसरी कंडीशन, नेक अमल की दूसरी कंडीशन यह है कि उस नेक अमल के ऊपर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुहर हो। 15 शाबान की तारीख अभी गुजरी, जिसको शबे बारात का नाम दे दिया गया। मिंबरों पर खड़े होकर के फजीलतें बयान की गई कि 15 शाबान का रोज़ा रखने से ये मिलेगा, 15 शाबान की रात में तहज्जुद पढ़ने से ये मिलेगा। हालांकि एक भी रवायत शबे बारात की फजीलत में साबित नहीं है, एक भी रवायत। लोगों को हलवा खाना था, हलवा खाने के लिए दीन को बदनाम किया गया। और ये कहानी गढ़ी गई कि अल्लाह के नबी ग़ज़वे उहद में जब आप लड़ रहे थे तो आपके दांत टूट गए थे और आपने हलवा इस्तेमाल किया था, इसलिए हम हलवा खा रहे हैं शब बारात के मौके पर। अल्लाह के बंदो, ग़ज़वे उहद लड़ी गई है शव्वाल में और तू हलवा खा रहा है शाबान में, 2 महीना पहले खा रहा है। और वो कौन सा हलवा था जो नबी ने खाया था दांत टूटने पर? हमें तो कहीं कोई दलील नहीं मिली। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ फेसबुक के ऊपर, मैंने देखा एक आदमी बिल्कुल जोकरों के अंदाज में कह रहा है कि अरे वो लोग पूछते हैं कि हलवा कहाँ है, हलवा कौन सी किताब में? अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। ये जोकरबाजी, ये लतीफ़ेबाजी, ये चुटकुलेबाजी, और इसको आप दीन का नाम दे रहे। भाई आपको हलवा खाना है, शौक से खाएं, उसे दीन के साथ न जोड़ें, उसे सुन्नत कह के न खिलाएं खाएं, उसे शरीयत कह के न खाएं और खिलाएं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, मुझे मालूम हुआ कि आपके सेमापुर में भी कब्रिस्तानों में लाइटिंग की गई 15 शाबान को। आज आपके अहले हदीसों के इलाकों में और कुरान और हदीस पर चलने का दावा करने वाले इलाकों में भी बहुत सारी जगहों पर 10 मुहर्रम को ताज़िया निकाला जाता है। अभी समस्तीपुर के इलाके में मेरा प्रोग्राम था, अहले हदीसों का गांव है, बरसों से अहले हदीस लोग चले आ रहे हैं, लेकिन मुहर्रम के मौके पर वो शिया बन जाते हैं। अफसोस की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दीन को कुरान और हदीस से नहीं सीखा, हमने समाज में जो देखा उस पर अमल करने लगे। मेरे प्यारे साथियों, नेकी वो नहीं है जिसे हमारे बाप दादा नेकी समझते थे, नेकी वो नहीं है जिसे समाज नेकी समझता था, नेकी वो है जिसे अल्लाह ने नेकी करार दिया है, नेकी वो है जिसे रसूल ने नेकी करार दिया है। क्या कर रहे हैं भाई जलसा के रज़ाकार लोग? खामोश कराओ भाई, क्यों जलसे का माहौल ख़राब कर? रज़ाकार हज़रात से गुजारिश है कि माहौल को शांत करें। अगर कोई मामला है तो आप लोग उसको संजीदगी से हल करने की कोशिश करें। सामीन हज़रात से गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाएं, माहौल को खराब न करें। शायद का खिताब हो रहा है और बहुत खर्च करके और बहुत मेहनत के बाद प्रोग्राम होता है, अपने ही जलसे को बर्बाद कर रहा है और आप लोग अपने जलसे को बर्बाद कर रहे हैं। आप हज़रात से गुजारिश है, रज़ाकार हज़रात, आप हज़रात से गुजारिश है कि माहौल को शांत करें और सामीन को बैठाएं। अल्लाह के वास्ते खामोशी के साथ, सुकून के साथ बैठें। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूँगा, बड़े पॉइंट की बातें आपके सामने बयान करके इंशाअल्लाह जाऊँगा। मेरे प्यारे साथियों, नेक अमल उसको कहते हैं जिसको अल्लाह ने नेक कहा हो, जिसको रसूल ने नेक कहा हो, जिसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मुहर लगी हो। कभी आपने गौर किया, नमाज 5 टाइम की हम पढ़ते हैं, कोई अल्लाह का बंदा है और छठे टाइम की नमाज पढ़ने लगे तो हम कहेंगे भाई ये कहाँ से आ गई? वो कहेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, कौन सी गलत बात है? तो हम पूछेंगे तू नमाज पढ़ रहा है लेकिन इसकी दलील क्या है, इसका सबूत क्या है? शरीयत के नाम पे और दीन के नाम पे जब कोई आप काम करेंगे तो ये पूछा जाएगा कि दलील कहाँ है, सबूत कहाँ है। हाँ, जब दुनिया का कोई काम करेंगे,
جب آپ دنیا کی کوئی چیز، کوئی نئی ڈش بنا کے کھائیں گے، کوئی نیا کپڑا پہنیں گے، کوئی نیا کاروبار کریں گے، تب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے؟ لیکن جب آپ عبادت سمجھ کر کے اور دین سمجھ کر کے اور ثواب سمجھ کر کے کوئی کام کریں گے، تب پوچھا جائے گا کہ یہ ثابت کہاں ہے؟ رجب کی 27 تاریخ آتی ہے، بہت سارے علاقوں میں اس تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آیا، مولانا صاحب آج کی رات کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ کیا 27 رجب کو کوئی خاص روزہ رکھنا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، 27 رجب کی تاریخ نبی کے معراج کی تاریخ ہے، ایسا سمجھنا بھی بیوقوفی ہے، کیونکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ آپ سیرت کی کوئی بھی معتبر کتاب اٹھائیں، تمام علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کو کون سے سال میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کون سے مہینے میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، نہ سال کنفرم ہے نہ مہینہ کنفرم ہے، اور آپ نے تاریخ متعین کر لی اور اس کی فضیلت بھی بنا ڈالی۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر بڑے بڑے ڈی جے لے کر کے نکلتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں سج سنور کر کے نکلتی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ٹوپی لگا لگا کر کے نکلتے ہیں، جھوم جھوم کر کے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم نبی سے بہت پیار کرنے والے اور نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہم نبی سے جتنا بھی محبت کا دعویٰ کر لے، ہم ابو بکر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، ہم عمر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، عثمان سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کرتے، ہم علی سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ سے بڑھ کر کے نبی سے پیار نہیں کر سکتے۔ جب صحابہ نے نہ کوئی جلوس نکالا ہے نہ کوئی جشن منایا ہے، ہر سال ربیع الاول آتا رہا، 12 تاریخ آتی رہی، جب صحابہ نے کوئی جشن نہیں منایا، اس کا مطلب کہ یہ جو دین سمجھ کر کے آپ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، یہ میڈ ان انڈیا ہے، یہ دین میڈ بائی رسول نہیں ہے، میڈ بائی اللہ نہیں ہے، یہ میڈ بائی ہیومن ہے، یہ آپ کے ذریعے بنایا گیا دین ہے، اور جو انسانوں کے ذریعے بنایا گیا دین ہو وہ دین شریعت کے اندر وہ آتھینٹک نہیں ہے، اور شریعت میں اس عمل کو نیک نہیں مانا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے۔ ایک بات بولوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ کتنا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ دیکھا جائے گا۔ بہت نماز پڑھ کے آئے لیکن سنت کے خلاف پڑھ کے چلے آئے۔ ابھی آپ بنگلہ دیش کا ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مولوی صاحب مائک پر بیٹھے اور اللہ 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 کر رہے ہیں، پبلک جھوم رہی ہے، اس کو بھی دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کو بھی شریعت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے عمل کی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کہا ہم آزمانا چاہتے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہے، اللہ کیا کامیاب ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ عمل کرو، کون سا عمل؟ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو، جس کو شریعت نے عمل صالح کہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی شرک مت کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور غور کرو تو پورے اسلام کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا خلاصہ یہی 2 سوالوں کے جواب میں ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کا جو پاسپورٹ اور ویزا ہے،
آپ انڈیا سے عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں، پاسپورٹ کا ریڈی ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر سعودی عرب میں گھسنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کا عمرہ کا ویزا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے یا وزٹ ویزا ہونا ضروری ہے۔ شریعت میں، اسلام میں آپ آنا چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام کا پاسپورٹ کیا ہے، اسلام کا ویزا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہی تو ہے ہمارا پاسپورٹ، یہی تو ہے جنت کا پاسپورٹ، یہی تو ہے اسلام کا پاسپورٹ۔ اور اس میں دو چیزیں ہیں، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ پہلے سوال کا جواب، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ اور دوسری گواہی کیا دیتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ او براری والو، او سیما پور والو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ نے نبی کا کلمہ تو پڑھا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم نبی کے طریقے کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی ایک بھائی مجھ کو ملے، کلیا چک کے رہنے والے، آپ کے اس علاقے میں اکثر آنا جانا ان کا ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا، آج سیما پور کے اس علاقے میں، اس بستی میں آج بھی لمبا چوڑا جہیز لیا جاتا ہے، تلک لیا جاتا ہے۔ او مسلمان، تو غریب بیٹی کے باپ سے بھی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ بیچارہ بینک سے لون لے کر کے تجھ کو جہیز دے رہا ہے، تیری ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے، اور تو بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہوں، میں تو اہل حدیث علماء کی تقریریں سنتا ہوں۔ ارے تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسا اہل حدیث ہے، تو کیسا قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، اور جب نبی نمونہ ہے تو جس طریقے سے نماز کے لیے نبی نمونہ ہے، روزہ میں نبی نمونہ ہے، حج میں نبی نمونہ ہے، زکوٰۃ میں نبی نمونہ ہے، اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیو شادی بیاہ میں بھی نبی نمونہ ہے۔ نبی نے تو نو بیویوں کو اکٹھے رکھا نا، نبی نے تو 4 بیٹیوں کی شادی کی نا۔ مجھے کوئی ایک دلیل لا کے دے دو کہ نبی سے کسی بیٹی کی شادی کے ٹائم نبی سے ڈیمانڈ کی گئی ہو، یا نبی نے اپنی کسی شادی کے ٹائم ڈیمانڈ کی ہو۔ او لوگو، تم نے تو شادی بیاہ کا سارا سسٹم ہی خراب کر ڈالا۔ تم نے شادی بیاہ کو لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا ابھیشاپ بنا ڈالا، ایک بہت بڑا کلنک بنا ڈالا۔ جس کے گھر میں 4 بیٹی ہو جائے وہ بیچارہ تو آدھا تو ایسے ہی بیمار ہو جاتا ہے کہ 4 بیٹیوں کی شادی کرنا ہے۔ جس گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہوں اور باپ بیچارہ مزدور ہو تو باپ بیچارہ روزانہ اسی غم میں جیتا ہے کہ 4 جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کروں گا۔ وہ لوگوں، تم نے تو بیٹیوں کی شادی کو اتنا مشکل کام بنا ڈالا کہ آج اس کام کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی زمین اور مکان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے غور کیا کہ آج کے اس دور میں بھی بھارت سرکار کو یہ نعرہ کیوں لگانا پڑتا ہے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ؟ بیٹی بچانے کا نعرہ یہ کیوں لگانا پڑتا ہے؟ کیونکہ 2025 کے اس ترقی کے دور میں جب ہمارے بھارت کا جھنڈا چاند کے اوپر بھی لہرا رہا ہے، آج بھی بھارت میں لاکھوں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ان کو جانچ کر کے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے اسباب پر غور کریں، اس کی وجہ پر غور کریں تو بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی شادی میں آنے والی پریشانیاں ہیں۔ نہیں چاہتے لوگ کہ ہم یہ بوال کیوں پالیں، ہمیں نہیں چاہیے لڑکی، لڑکا ہوگا تو لائے گا اور لڑکی ہوگی تو لے کے جائے گی۔ یہ سوچ ہے آج سماج کے میرے پیارے ساتھی۔ او لوگوں، شریعت 2 چیزوں کا نام ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی، اور عبادت رسول کے جیسی جب کرنا ہے تو نکاح اور شادی بیاہ بھی یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو